अब मैं दावत देना चाहूँगा कारी लियाकत हुसैन को कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को नूर से मुनव्वर कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله
سبحان اللہ. آپ تھے قاری لیاقت حسین بھائی کہ جو تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کے 23ویں تربیتی اجتماع کا آغاز ہوا جاتا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے 27 نومبر کو شایان شان طریقے سے عید میلاد النبی منائی جائے گی کہ جس میں ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں تشریف لا رہے ہیں. حاجی اویس رضا قادری، صدیق اسماعیل، رئیس احمد، فیصل نقشبندی، فرحان قادری تشریف لا رہے ہیں. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عید میلاد النبی کے موقع پر اس جشن میں تشریف لائیں اور اس کو کامیاب بنائیں. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا نیشنل کونسل ممبر، سابقہ MP اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے انچارج عبداللہ شیخ بھائی کو کہ وہ آئیں اور اس تربیتی اجتماع سے بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال بھائی، پریزیڈنٹ پاک سرزمین پارٹی انیس خانی بھائی، یہاں پہ موجود نیشنل کونسل CEC کے اراکین، تمام دوست احباب ساتھیوں کو، ماؤں بہنوں کو السلام علیکم. آج جو تربیتی اجتماع کے حوالے سے 23واں یہ تربیتی اجتماع ہونے جا رہا ہے، اور جس وقت مصطفیٰ کمال بھائی نے بات کہی تھی کہ کوئی ایک ایسا دن ہمارا ہونا چاہیے یا کوئی ایک دن ہم یہاں پہ جمع ہوں اور ایک اجتماع ہونا چاہیے، تو یہ بات ناقابل عمل لگتی تھی. اس وقت ہم سب یہ سوچتے تھے کہ کس طرح سے ممکن ہوگا کہ ساتھی 15 دن میں ایک دفعہ یہاں پہ آئیں گے. لیکن اللہ پاک نے مصطفیٰ بھائی کی بات میں تاثیر پیدا کی اور یہاں پہ باقاعدہ 15 دن کے اندر ساتھی یہاں پہ باقاعدہ آتے بھی ہیں، بلکہ ہر 15 دن میں تعداد یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ مصطفیٰ بھائی کے دل میں خیال ہے کہ یہاں سے لے کے شارع فیصل تک یہ اجتماع جانا چاہیے، تو یہ ایک دن آئے گا کہ یہ اجتماع وہاں تک جائے گا. سب سے پہلے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ پاک سرزمین پارٹی 3 مارچ 2016 کو مصطفیٰ کمال بھائی انیس بھائی کے آنے کے بعد وجود میں آئی. ہم لوگ جو اس میں شامل ہوتے گئے اس میں زیادہ تر اصل میں جب پارٹیاں بنتی ہیں یا کوئی تحریک جنم لیتی ہے یا کوئی فکر و فلسفہ آتا ہے، کوئی نظریہ وجود میں آتا ہے، تو اس کے ساتھ لوگ جو ہے وہ جڑتے ہیں. ان جڑنے والوں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو غرض مند ہوتے ہیں یا درد مند ہوتے ہیں. تو جس وقت ہم شامل ہوئے اس وقت ہم غرض مند تھے، اور یہ ایک سچی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر جو ساتھی شامل ہوئے، جو زیادہ تر کم سے کم MKM سے آئے، وہ غرض مند تھے سب. کیونکہ ایک ایسی بند گلی میں، ایک ایسی تنگ جگہ میں، ایک ایسے دورائے پہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ جہاں پہ نہ کوئی رستہ تھا، نہ کوئی روشنی تھی، نہ کوئی امید تھی، نہ کوئی کرن. وہاں پہ مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی کی آمد سے ایک کرن نظر آئی، ایک امید نظر آئی، ایک روشنی نظر آئی، جس پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر MKM کے ساتھیوں نے لبیک بھی کہا. اس وقت اس لیے غرض مند تھے کہ ہمارے ذہن میں صرف یہی خیال تھا کہ کسی طریقے سے اپنی زندگیوں میں لوٹ جائیں، کسی طریقے سے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں میں چلے جائیں. اور اسی وجہ سے زیادہ تر ساتھی ادھر آئے بغیر یہ سوچے سمجھے، بغیر یہ جانے کہ مصطفیٰ کمال بھائی کیا نظریہ لائے ہیں، کیا فلسفی لائے ہیں، کیا ان کے ذہن میں خیالات ہیں، اور وہ چاہتے کیا ہیں، آگے ان کا پلان کیا ہے. اس کو سوچے بغیر ہی زیادہ تر ساتھی شامل ہوتے چلے گئے. اور آہستہ آہستہ جب مصطفیٰ بھائی انیس بھائی نے اس کی پاک سرزمین پارٹی کی داغ بیل رکھی اور اپنا پلان سامنے رکھا، اپنا فکر و فلسفہ سامنے رکھا، اپنا نظریہ سامنے رکھا، تو پھر اس پہ کام بھی باقاعدہ شروع ہوا. بہت سارے ساتھی جو غرض مند آئے تھے وہ آہستہ آہستہ درد مند ہوتے گئے، لیکن جنہوں نے نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوئے. اس میں جب بات چلنا شروع ہوئی تو یہ بھی
ہوا کہ جہاں کہیں ہمارا حلقہ احباب تھا، جہاں کہیں ہمارے دوست تھے، رشتہ دار تھے، عزیز تھے، ہمارے پرانے ساتھی تھے، ان سب میں جب ہم جاتے تھے تو مذاق اڑایا جاتا تھا، باتیں کی جاتی تھی، طرح طرح کے طنزیہ جملے کسے جاتے تھے. اور تھوڑا بہت جو سچی بات ہے وہ یہ کہ ہمیں بھی عجیب سا محسوس ہوتا تھا اور ڈیفینڈنگ پوزیشن میں چلے آتے تھے، کچھ کہنے کے لیے بھی نہیں رہتا تھا. پھر مصطفیٰ کمال بھائی کی بات سنتے تھے، پھر نئے جوش اور جذبے کے ساتھ نکلتے تھے کہ نہیں یار بات بالکل صحیح کر رہے ہیں مصطفیٰ بھائی، لیکن اس بات کو کنوے کرنے میں آسانی نہیں تھی، بہت مشکل تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کے 18-20 سال کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کی امنگیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جب عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو وہ اس کے خیالات بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے جذبات بھی تقریباً جو ہے وہ اس طرح کے نہیں رہتے جو 18-20 سال کی عمر میں ہوتے ہیں. 18-20 سال کی عمر میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اس دنیا کو بدل دوں گا، نئے امنگ کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ وہ اپنے وجود کو منوانے کے لیے آتا ہے، کچھ کر کے دکھانے کی امنگ اس کے دل میں ہوتی ہے. اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی کوششوں سے، اپنی کاوشوں سے اس دنیا کو بدل دوں گا، اس نظام کو بدل دوں گا، اس سسٹم کو بدل دوں گا، اور وہ کرتا بھی ہے کسی حد تک کوشش. اور اگر کوئی صحیح رہنما اسے مل جائے، کوئی صحیح رہبر اسے مل جائے، تو اگر وہ صحیح راستے پہ چلنا شروع کر دے تو یقینی طور پہ اس کا وجود انسانیت کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں. لیکن اگر رہبر جو ہے وہ صحیح نہ ہو، اس کی رہنمائی کرنے والا صحیح نہ ہو، تو اس کے وہ جذبات نگیٹو یا منفی اثرات کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس سے انسانیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، خود اسے بھی نقصان پہنچتا ہے، اس کی اپنی ذات کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے معاشرے کو، تمام جو اس کے ارد گرد میں لوگ ہوتے ہیں اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو تقریباً ایسا ہی سب کچھ یہ ہوا. تو جب اس وقت ہم نے جوائن کیا ایم کیو ایم کو، اور یہی سوچ کر جوائن کیا کہ شاید مہاجر قوم خطرے میں ہے اور اس کے اندر ہمیں ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے اور حالات کو بدلنا ہے اور مہاجر قوم کو منوانا بھی ہے اور اس کے حقوق بھی دلوانے ہیں، اور اس کی ساری چیزیں جو کچھ کہا جاتا رہا، جو آج تک کہا جاتا رہا، آج تک کہا جا رہا ہے، وہ سب کچھ سن کر، کہہ کر، شامل ہو کر یہ سب کچھ کیا. بہرحال اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جیسے ایک عمر ہوتی ہے کہ آدمی مفہوم و معنی جو ہے وہ بھی اپنی مرضی کے مطالب بھی اپنی مرضی کے جو ہے وہ کر لیتا ہے. حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے خود تجھ سے ہی پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ شعر جو ہے اس کے مفہوم، اس کے مطالب، اس کے معنی معلوم نہیں تھے، اور اس وقت اس کے معنی مختلف طریقوں سے لوگوں سے سنتے بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے، یہ جانے بغیر کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب یہ ساری چیزیں آئیں سامنے اور شعور، آگاہی اور کچھ نہ کچھ علم بھی حاصل کیا، تو وہاں پر یہ خیال آنے لگا کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ایم کیو ایم کا بانی تھا، اس کی کوشش یہی تھی کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کم مہاجر قوم کو بدظن کر دیا جائے، ان کے دل میں نفرت انگیز خیالات پیدا کر دیا جائے، بطور ایک پنجابی شاعر کے ان کو پیش کیا جائے. جبکہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے، جو ان کی شخصیت ہے، جو ان کی علمیت ہے، جو ان کی شاعری ہے، جو ان کا فلسفہ ہے، وہ اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو اس کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جو صحابہ کرام سے محبت ہے، جو دین سے محبت ہے، جو اسلام سے محبت ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے، پڑھنے سے تعلق. اور وہ اس طرف تو ان کا دھیان ہی نہیں تھا کہ وہ پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں یا سندھی ہیں، بلوچی ہیں. ان کا تو دھیان صرف اور صرف مسلمانوں کی طرف تھا، ان کی سربلندی، اور ان کے لیے ایک ایسا جذبہ تھا کہ کسی طرح سے غرناطہ کو پھر حاصل کر لیں، اسپین پہ پھر مسلمانوں کی حکومت ہو جائے، کیسر و کسرا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہو جائے. اور اسی وجہ سے ان کی ساری شاعری اٹھا کے دیکھیں تو وہ درد مند ایک شاعر تو ہیں ہی ہیں، ایک درد مند مسلمان بھی ہیں. اس کے بعد سیکنڈ اسلام کے اوپر ان کی جو ریسرچ تھی، اسلام کے اوپر جو ان کی باتیں تھیں، وہ تمام چیزوں سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الطاف حسین کی کوشش یہی رہی کہ
کسی طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ایک متنازع شاعر بنایا جائے. ان کے جو خواب کی تعبیر تھی، جو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، انہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا یہ تو ایک بحث نہیں ہے، نہ یہاں پہ اس کے اوپر کوئی بحث ہے، کوئی ڈیبیٹ ہے کہ حضرت علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی سربلندی کے خواب ضرور دیکھے، اور مسلمانوں کی یکجہتی کے خواب ضرور دیکھے، مسلمانوں کی طاقت کے خواب ضرور دیکھے. تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر اس سے یہ بھی ایک معنی لیے جائے کہ پاکستان کا خواب بھی دیکھا تو غلط نہ ہوگا. لیکن ہمیں یہی بتایا گیا، خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا، تو یہ یہاں سے غلط ابتدا ہوئی اور یہیں سے وہ سلسلہ چل نکلا کہ جہاں پہ پنجابی دشمن، پٹھان دشمن، سندھی دشمن، یہ ساری چیزیں ہوتی چلی گئیں. اب جب شعور آیا، قرآن شریف کا بھی مطالعہ کچھ تھوڑا بہت کیا، قرآن شریف کو پڑھا، تو وہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تو ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ جو شعر تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے خود اس سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہاں پہ یہ شعر سمجھ میں آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق میں رکھ کے آگ میں پھینک رہا تھا نمرود، اس وقت فرشتے آ کے، آگ کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کرتے تھے کہ آپ بتائیے حضرت کرنا کیا ہے، میں اس آگ کو بجھا دوں؟ آگ کا فرشتہ کہتا تھا، اور ہوا کا فرشتہ ہی پوچھتا تھا کہ میں اتنی تیز ہوا چلا دوں کہ آگ بجھا دوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تجھے نہیں، جس سے میری غرض ہے اسے پتہ ہے، تم سے نہیں کہوں. اور یہ بات اللہ پاک کو معلوم تھی، اوپر سن رہے تھے ساری بات. تو وہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے تمام مخلوقات زمین کی چلا اٹھی، جتنی زندہ حیاتیات تھی سب کے، یا اللہ تیرا یہ ایک بندہ ہے جو تیرا نام لے ہوا ہے اور اسے آگ میں جھونکا جا رہا ہے، تو اسے بچا لے. اللہ پاک نے کہا کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا اللہ بے خبر نہیں. تو جب اللہ پاک نے انہیں آگ سے نکالا، آگ کو جو ہے حکم دیا، براہ راست حکم آگ کو دیا، کسی فرشتے کے ذریعے نہیں حکم دیا، کسی کے ذریعے نہیں کہلوایا، آگ کو براہ راست حکم دیا. قلنا یا نارو بردًا وسلامًا علی ابراہیم. یہ 17ویں پارے میں الانبیاء کے اندر ہے، 69 آیت نمبر ہے. تو اس کو جب اللہ پاک نے ڈائریکٹ براہ راست آگ کو حکم کیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور میرے محبوب پہ سلامتی بن جا. ٹھنڈی ہو جا سے مراد تفسیر کے اندر یہ بھی لکھتے ہیں علماء کرام کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ میرے محبوب کو نقصان پہنچ جائے. اللہ پاک حکم دے رہے تو آگ تو کہاں تک ٹھنڈی ہو جائے گی، ٹھنڈی ہوتی چلی جائے گی، وہ تو رکے گی نہیں. تو اللہ پاک نے اس کو یہ بھی کہا اس قدر نہ ٹھنڈی ہو جا کہ میرے محبوب کو نقصان پہنچے. تو یہاں پر آ کر کے شعر کا مطلب سمجھ میں آیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا تجھ سے یہ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ ساری صورتحال آہستہ آہستہ بدلتی چلی گئی. یہاں پہ ایم کیو ایم کے خلاف جب آپریشن شروع ہوا تو ہم بھی ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہی سوچتے تھے کہ زیادتی ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مہاجروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اچھا، بانی جو تھا الطاف حسین، وہ چاہتا یہی تھا کہ مہاجروں کے اندر کی سوچ پیدا ہو، بڑھے اور اتنی بڑھتی چلی جائے کہ آخرکار مہاجر یہ سمجھ جائے کہ اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر، اس صوبے کے اندر اس کے لیے جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. وہ ایک بند گلی میں آ کے کھڑا ہو جائے. اور اسی لیے وہ اس سوچ کو بڑھانے کے لیے وہاں سے، جب مصطفیٰ بھائی بار بار کہتے ہیں نا کہ وہاں سے گالیاں بکتا تھا، آرمی کو گالیاں بک رہا ہے، عدلیہ کو گالیاں بک رہا ہے، قومیتوں کو گالیاں بک رہا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ یہاں پہ خون خرابہ ہو، لوگ مارے جائیں، اور جب ان کے قتل و غارت گری ہو، مہاجروں کو نقصان پہنچے تو کہا دیکھا آپ لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں، یہی بات سمجھاتا ہوں کہ اس ملک میں ہماری جگہ نہیں ہے، اس جغرافیے میں ہماری جگہ نہیں ہے. اور یہی بات جو ہے وہ مصطفیٰ بھائی نے جب 3 سال سے کہنا شروع کی تو لوگ مانتے نہیں تھے. خود ہمارے دل میں بھی بعض اوقات یہ خیال آتا تھا کہ کیا وہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ یقین کامل ہے کہ مصطفیٰ بھائی کی بات صحیح ہے. اور اس لیے صحیح ہے کہ خود الطاف حسین اپنے منہ سے وہ سب کچھ کہہ چکا جو مصطفیٰ بھائی اس کے لیے کہتے تھے. تو انہوں نے قبل از وقت کہا، آگاہ کیا قوم کو. اور لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب قوم مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اس وقت آ کر کے ان کی رہنمائی کرے، انہیں راستہ دکھائے
انہیں بچنے کے راستوں سے نکال کر کے لے کے جائیں. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال بھائی کا نظریہ ہی وہ نظریہ ہے جس میں نہ صرف مہاجروں کی بلکہ پنجابی، پختونوں، سندھی، بلوچوں، سرائکیوں، کشمیری، سب گلگتی، بلتستانی، سب کی بچت ہے. اس لیے بچت ہے کہ اس وقت یہ ملک بھی خطرات میں گھرا ہوا. اس ملک کے اندر جس طرح کے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، عمران خان کو دے کر کے بھی دیکھ لیا، جس طریقے سے چلانا تھا انہوں نے چلا کے بھی دکھا دیا. آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اندر چاروں طرف سے جو آوازیں لگ رہی ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی افواج کے لیے، وہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. اور خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں کہیں سے یہ خطرات بالکل سر پہ نہ آ جائیں. تو ایسے میں پاکستان کی سطح پہ، نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے کہ جو تمام پاکستانیوں کو جوڑ کر کے، ملا کر کے، پیار محبت سے، اتحاد یکجہتی کے ساتھ ایک طاقت بنا کر کے اس مشکل حالات سے نکال کے لے جائے. اور وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کمال بھائی، جنہوں نے نہ صرف یہ نظریہ دیا. جب شروع میں آئے تھے تو میں انیس بھائی سے اکثر اکیلے میں پوچھتا بھی تھا کہ انیس بھائی کوئی مقصد کیا ہے آنے کا، کوئی پلان کوئی. انیس بھائی یہی کہتے تھے کہ بیٹا پریشان نہیں ہو، یہ راستہ ہی ٹھیک راستہ ہے. اور مصطفیٰ کمال ہی وہ آدمی ہے جو صحیح آدمی ہے، جو صحیح رہبر ہے، جو صحیح رہنما ہے. تو تم پریشان نہیں ہو بالکل. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ بات ثابت کی. آج تو دنیا کہہ رہی ہے یہ بات، لیکن شروع کی میں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. 2017 میں جب ہم آئے تھے تو اس کے بعد سے یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. اس وقت تک تو ایم کیو ایم بھی اس طرح سے اس حالت میں نہیں تھی جس حالت میں آج ہے، نہ اور کوئی پی ٹی آئی کا یہ حال ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے. تو اس لیے اور زیادہ پریشانی ہوتی تھی. ہوگا کیا؟ اب تو مستقبل صاف نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج نہیں تو کل مصطفیٰ کمال بھائی باغ ڈور سنبھالیں گے اس ملک کی. تو یہ بار بار ہوتی تھی بات. پھر یہ پارٹی کا اسٹرکچر بنا. پارٹی کا اسٹرکچر بنانے کے بعد تمام یہ ہماری یوسیاں بنی، ٹاؤن بنے اور ڈسٹرکٹس بنے. اس طرح سے چلنا شروع ہوا. اب ساتھ ہی وہاں پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ بات میں نے شروع کی تھی کہ درد مند اور غرض مند والی، تو ساتھی جو درد مند تھے بہت سارے، وہ تو آگے آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنے اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور چلنا شروع کر دیا. لیکن جو غرض مند تھے وہ ہم سے ہی پوچھتے تھے کہ یار یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے، کس طریقے سے آئیں، پیٹرول کیسے ڈالیں، آنا جانا کیسے کریں، کھانے پینے کے مسئلے ہیں گھر میں. اور جو درد مند تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یار کام آپ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے. اب غرض مند اور درد مند کی جو لڑائی شروع ہوئی، اس کے اندر بھی بہت سارے غرض مند لوٹ کے چلے گئے، اور جو چلے گئے وہ اچھا کر گئے. کیونکہ یہاں پہ مصطفیٰ بھائی جو ہے وہ ایک ایسے انسان ہیں کہ جو کسی کو اپنے منہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ یار تو چلا جا، تو غلط کر رہا ہے، بلکہ اس کو جب تک کہ وہ خود نہیں چلا جائے گا اس وقت تک گلے ہی لگائے رکھیں گے. تو اس وجہ سے یہ کمزوری کہہ لیں آپ یا ان کی اچھائی کہہ لیں مصطفیٰ بھائی کی، تو وہ یہ چیزیں کرتے نہیں تھے. تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی چپکے ہوئے تھے اور ایک الگ ہی چہرہ نظر آ رہا تھا پارٹی کا. اب جو ہے جو غرض مند تھے وہ آہستہ آہستہ چھٹتے چلے گئے، اور اب خود بخود چھٹتے چھٹتے یہ حالت ہو گئی. کچھ رہ گئے ہوں گے تھوڑے بہت تو وہ بھی چلے جائیں گے، کیونکہ دو نمبری ہے نہیں. جو بات مصطفیٰ بھائی کر رہے ہیں، جو سامنے کر رہے ہیں، وہی کمرے میں کر رہے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے سمجھا کہ شاید میٹنگ بلائی ہے اندر تو آج یہ کمرے میں کوئی دوسری بات کریں، لیکن ہمیشہ وہی بات ساتھیوں، جو بات یہاں پہ کرتے ہیں، جو پریس کے سامنے کرتے ہیں، جو ٹی وی چینلز پہ کرتے ہیں، وہی بات بند کمرے میں کرتے ہیں. چند لوگوں میں بھی وہی بات کرتے ہیں. تو یہ اس لیے بھی ثابت ہوئی کہ جب سینٹ کے انتخابات ہونے والے تھے اس وقت ہم سب ایم پی اے تھے، اور 8 سے 9 ایم پی اے تھے ہم. جب میں ارتضیٰ فاروقی بھائی، محمود عبدالرزاق بھائی تھے، دلاور بھائی تھے، یہاں پہ بہت سارے ساتھی تھے جو ایم پی اے تھے. اس وقت الیکشن جب سینٹ کے شروع ہوئے تو ہم نے ہر جگہ سے آفرز آنا شروع ہو گئی. سینٹ کے الیکشن میں آپ کو معلوم ہے بھاؤ لگتے ہیں، اور بات 5-5, 6-6 کروڑ تک پہنچ گئی. ہم نے سب نے ظاہر پریشان حال تھے، آپ سے کیا چھپانا، آپ سب ساتھی ہیں، گھر کی جیسی بات ہے. ہم سب پریشان حال تھے. میں ہوا، ارتضیٰ بھائی ہوئے، ندیم راضی بھائی ہوئے، محمود عبدالرزاق بھائی ہوئے، شیراز وحید بھائی ہوئے، ہم سب، بلقیس مختار باجی تھی ہمارے ساتھ، اور جتنے بھی لوگ تھے ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے تھے اکثر چھپ چھپا کے کہ بھائی کیا کریں. کیا وہ کہتا تھا مجھے 4 کروڑ کی آفر آ گئی، وہ کہتا تھا مجھے 5 کروڑ کی آفر آ گئی. اچھا اب یہ ہوا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں، انیس بھائی کان میں ڈالتے ہیں بات کسی طریقے سے. مصطفیٰ بھائی سے تو ہمت نہیں ہو رہی تھی بات کرنے کی، پتہ تھا مصطفیٰ بھائی کا مزاج پتہ ہے، تو انیس بھائی سے بات کرتے ہیں، ذرا سا دیکھتے ہیں. اچھا انیس بھائی کی تو بات ہم بعد میں پہنچاتے، بات پہلے ہی پہنچ گئی ان کے کانوں میں کسی ذریعے سے.
اب انہوں نے ہمیں بلایا اوپر، اور بلا کر کے کہنے لگے ہاں بھائی کیا پروگرام ہے، کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی جیسے بولیں آپ، جس طرح سے کرنا ہے۔ تو ہم نے کہا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی قیادت ہماری غربت ہے، یہاں پہ افلاس ہے، کوئی پیسے تو نظر نہیں آ رہے، پارٹی کے پاس بھی فنڈ نہیں ہے، پروگرامات اتنے بڑے بڑے کرنے ہیں، جلسے کرنے ہیں، ساری چیزیں، ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ بھائی 4-4 5-5 کروڑ کی اگر آفر آ رہی ہے تو آدھے تم رکھ لینا، آدھے پاک سرزمین پارٹی کے کھاتے میں ڈال دینا۔ ہم کہیں گے چلو یہ بھی صحیح ہے۔ ہمارے دل میں یہ خیال تھا، گمان تھا۔ تو وہ وہاں پہ جب انیس بھائی کے سامنے بیٹھے تو انیس بھائی کا موڈ ایک دم بدل گیا، چینج۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی مصطفیٰ کمال اس بات کو کبھی پسند نہیں کریں گے، کریکٹر شو کرنا ہے تم نے، جس کریکٹر کا تمہارا لیڈر ہے اس کریکٹر کو شو کرو، 1 روپیہ نہیں لینا، 1 روپیہ نہیں لینا ہے، کہیں سے کوئی پیسے کی خبر نہیں آنی چاہیے۔ اور ساتھیوں دیکھو یہ کریکٹر ہی تمہارا آگے کام آئے گا۔ اگر تمہیں وقتی سیاست کرنی ہے تم لے لو پیسے، مجھے منع نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں ایک لانگ ٹرم میں ایک پارٹی کے ساتھ جڑنا ہے، کام کرنا ہے، مصطفیٰ بھائی کے ساتھ چلنا ہے، تو پیسے نہیں لینا، کہیں سے بھی کوئی بھی پیسے آفر کریں نہیں۔ تو وہاں پہ ہمارا یہ مائنڈ کلیئر ہو گیا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ 2 نمبری ہے کہ اس کے اندر ہوتا ہے کہیں پہ۔ اس جگہ پہ تو ایم کیو میں تو پیسوں کے جو بھی طریقے تھے وہ سب آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پیسے اٹھائے جاتے تھے، چاہے وہ بلدیاتی نظام ہو، چاہے صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو۔ حتیٰ کہ میں سرجانی سے MP تھا تو صرف ایک دفعہ 1.5 کروڑ روپے کا بجٹ آیا، 5 سال میں 1.5 کروڑ روپے کا بجٹ آیا، وہ بھی قمر نوید نے کمرے میں بلا اگر سن رہے ہو تو ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ بلا کے بھائی یہ جو ہے ان کے کزن ہے، ان کو دے دیے گئے ٹھیکے سارے، یہاں سے لے کے 70 تک کے MP کے ٹھیکے 1.5 کروڑ روپے جس کے بھی آئے تھے سب ان کے کھاتے چلے، پیسے لندن جائیں گے، آپ لوگ اس میں نہیں انوالو۔ تو وہ ایک طریقہ وہ تھا۔ ایک یہاں پہ قیادت بیٹھی ہے تو ہم اس بات پہ سلام پیش کرتے ہیں اپنی قیادت کو کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، اور اب یہ یقین کامل بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب جو رستہ ہے یہی صحیح رستہ ہے، کیونکہ اگر غلط رستہ ہوتا تو بات یہیں پہ کھل جاتی، بات یہیں پہ سامنے آ جاتی کہ پیسے لیے، اور یہ بات ہمارے درمیان نہیں رہتی، بات تو کہیں نہ کہیں سے نکل ہی جاتی ہے نا، پبلک میں بھی چلی جاتی ہے، لوگوں میں بھی چلی جاتی ہے، عوام میں بھی چلی جاتی ہے، اور بات اوپن جب ہوتی تو سب یہی کہتے ہیں کہ نہیں یار مصطفیٰ کمال بھائی سامنے تو کچھ کہتے ہیں پیچھے کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہوا کہ ہمارے ذہن میں جو چیز تھی وہ بھی ایک کلیئر ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں چیدہ کچھ باتیں کروں گا۔ تو جب یہ پارٹی کا سسٹم بنا، یہ سارا سسٹم بننے کے بعد جب ہم یہ دیکھتے تھے، میں اکثر پریشان ہوتا تھا تو میں آ کر کے انیس بھائی کو کہتا تھا انیس بھائی یہ تو ساتھی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اس طریقے سے، تو انیس بھائی بولے بیٹا پریشان نہیں، تمہارا کام ہے ماسیوں والا، تمہیں ماسیوں کی طرح کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ آج اگر تم کام کر کے چلے گئے تو کل نہیں ہے، کل بھی تمہیں آگے پھر صفائی کرنی ہے، پھر جھاڑو لگانی ہے، پھر پونچھا لگانا ہے، تو ماسیوں کی طرح کام کرنا پڑے گا یہاں، تو اس لیے تم پریشان نہیں کرو۔ تو اللہ کا شکر ہے ابھی تو بہت ساری چیزیں جو ہے لائن اپ ہو گئیں، بہت کچھ سیدھا ہو گیا، بہت ساری پکچرز واضح ہو گئیں، بہت سارے ساتھی جو ہے وہ سمجھ گئے مصطفیٰ بھائی کو اور ان کے ساتھ جڑ گئے۔ مصطفیٰ بھائی بار بار کہتے تھے یار فریکوینسی جو ہے نا میری فریکوینسی پکڑو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج مصطفیٰ بھائی بہت سارے ساتھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں ذہنی طور پہ، اور وہ اسی کاز کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے، جو نظریہ ہے، جو فکر و فلسفہ ہے۔ تو اب اس میں پریشانی کم ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کم ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ آٹومیٹک سسٹم پہ چلا جائے گا، اور ہمارا جو یہ سسٹم ہے، ہمارا جو اسٹرکچر ہے، جو ہمارے UC ٹاؤن ہے، ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں، ہمارے جو یہاں پہ CEC ہے جو دیکھتی ہے ہمارے سارے مسئلے، تو یہ سب ایک اس میں چلتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد اب بابا ہمارے جو ایک پیر ہے، پیر مہر علی شاہ گیلانی صاحب، ان کا ایک شعر تھا، ہم اکثر جیسے ویگنوں میں رکشوں کے پیچھے دیکھیں کبھی تو آنکھیں بنی ہوئی ہیں اور اس کے اندر نقاب لگی، خاتون کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے نیچے کہ گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے یار یہ کوئی مطلب خاتون سے کوئی خدا نخواستہ کی اس کے وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، یہ کوئی عشق حقیقی کا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ لیکن جب پیر مہر علی شاہ گیلانی صاحب کو پڑھا تو پتہ لگا کہ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد، ان کی زیارت جب آپ کو نصیب ہوئی تو آپ نے ان کے خد و خال بیان کیے۔ اتنی بڑی یہ نعت ہے، پنجابی کے اندر نعت ہے، یہ اتنی بڑی نعت ہے، اس کا آخری یہ شعر ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ یہ اس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے کی تعریف کرنے کے بعد ان کے لیے بیان کر رہے ہیں،
اور پیر مہر علی شاہ گیلانی صاحب خود بھی بہت بڑی شخصیت ہے کہ 1939 میں انتقال ہوا ان کا، گولڑ شریف سے تعلق تھا. تو یہ اتنی بڑی مطلب یہ ساری چیزیں ہمارے عام فہم میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا کہ پس منظر میں ہے کیا بات ہے اور کیا چیز ہونی چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ساتھیوں کے مسئلے مسائل بھی ہیں، ساتھیوں کی پریشانیاں بھی ہیں، ساتھیوں کی دکھ تکلیف بھی ہے، تو اس کے اندر کس طریقے سے وہ کریں. اب مصطفیٰ بھائی کی، انیس بھائی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو ان سے مل کر کے، ان کے گھر جا کر کے، ان سے بات چیت کر کے، اور جہاں کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں علم ہے کہ جہاں استطاعت سے بڑھ کے باہر نکل کے کر رہے ہیں ساتھیوں کے لیے. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی ساتھی کو تکلیف میں نہ دیکھیں. جب ساتھیوں کی شہادتیں ہوئیں تو اس وقت بھی میں نے ان کو دیکھا، کیونکہ سینٹرل میں ہوئی، ہمارے آفس پہ حملہ ہوا اور جس طریقے سے وہاں پہ شہادتیں ہوئیں تو میں نے دیکھا کہ اتنی بے چینی ان کے اندر، اتنی یعنی کرب کے عالم میں تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، کس طریقے سے ہوا ہے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک کہ ان کے قاتل اپنے انجاموں کو نہیں پہنچے. اور مجھ سے بار بار کہتے تھے کہ دیکھو ان کے قاتل جب تک نہیں پکڑے جائیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، تم اس کی طرف فکر نہیں کرو. ہم اس سے لا تعلق ہو نہیں سکتے، ہمارا دھیان اسی طرف. تو یہ ساری ایک طرف تھا بانی MQM کا الطاف حسین، جس نے سولت مرزا کو کال کوٹری تک پہنچا کے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی میرا تعلق نہیں ہے. اس وقت اس سے ہاتھ کھڑے کیے. ایک دفعہ میں MPA تھا تو میں اندر راشن لے کے گیا، وہاں پہ سولت مرزا کی کال کوٹری کے اندر الطاف حسین کی تصویر لگی ہوئی. تو مجھ سے کہنے لگا کہ یار اس تصویر کے سہارے جو ہے نا میں نے 14 سال اپنے نکال دیے جیل کے اندر، 12-13 سال، تو ابھی جو ہے میں کیا کروں. اور جس وقت یہ وقت آیا تو اس کی آخری جو ویڈیو کیسٹ ہے، وہ ویڈیو جو اس کی ریکارڈنگ ہے وہ ضرور سنیے گا کہ وہ کہتا میں غلطی پہ تھا، میں نے غلط رخ اختیار کیا، میں نے غلط شخص کا انتخاب کیا، میں غلط راستے پہ چل پڑا. الطاف حسین پہ کوئی بھروسہ نہ کرے. یہ اگر آپ نے آخری سنی ہوگی، لوگوں نے کہا جی زور زبردستی کروا لی ہوگی اور اس کو بٹھا کر کے اس کو جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ کرائی گئی ہے، انجیکشن لگایا گیا، کسی نے کچھ کہا. اب آج یوسف ٹھیلے والا پکڑا گیا تو کل کی بات ہے، پرسوں کی ٹی وی پہ وہ کہہ رہا تھا کہ اب اگر مجھے موقع مل گیا تو میں الطاف حسین کو ہی ماروں گا خود اپنے ہاتھوں سے. تو آج مصطفیٰ کمال بھائی کی جو بات ہے وہ ہر آدمی کر رہا ہے، ہر جگہ سے آ رہی ہے. تو یہ بڑی ہمت کی بات تھی اس وقت جب انہوں نے کی. آگے اس وقت تو یہی سارا سسٹم تھا کہ یہاں پہ سیکٹرز تھے موجود، سیکٹر انچارجز تھے، وہ سسٹم بھی موجود تھا کہ جس کے لیے کہتے تھے کہ الطاف حسین یہ کہتا تھا کہ جی میرے فرشتے کام کر رہے ہیں. تو وہ اس ساری چیزوں سے گھبرائے بغیر تن تنا آ کر کے 2 اشخاص نے اس طرح سے حق کی آواز بلند کی. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ان کو جزائے خیر دے اللہ پاک، اور ان کے ذریعے سے اس پورے پاکستان کو اس منزل پہ پہنچائے جو اس کا صحیح معنوں میں حق بنتا ہے، جو رائٹ بنتا ہے مسلمانوں کے لیے. یہ جو پنجابی پٹھان سندھی بلوچی والی بات ہوتی ہے، بار بار ہوتی ہے، تو اس میں سب سے بڑھ کر جو چیز ہے اگر آپ اور میں غور کریں تو انسان اور انسانیت، اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. کوئی بھی مذاہب ہے، آسمانی مذاہب ہیں یا ایسے بنائے ہوئے بھی مذاہب ہیں، سوائے شیطان کے پیروکاروں کے جو بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں مذاہب، یا اللہ تعالیٰ کی زمین پہ کوئی بت بنا لیے کسی نے، وہ اس کو بھی وہ مانتے ہیں. تو اس میں ویلفیئر ہی سب سے بڑھ کر ہے، فلاح و بہبود ہی سب سے بڑھ کر ہے ہر مذہب میں. تو فلاح و بہبود کی بات ہوتی ہے، انسانیت کی بات ہوتی ہے، تو پھر مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس بھائی کا فارمولہ بالکل فٹ آتا ہے کہ جو ہمارے پاس بھی اتنا بڑا وسیع میدان مل گیا ہمیں کہ ہمیں اب یہ ڈرنا ہی نہیں ہے کہ ہم بنارس جا رہے ہیں، کہ ہم کٹی پہاڑی میں جا رہے ہیں، کہ لیاری جا رہے ہیں، کہ ہم سوراب کوٹ جا رہے ہیں. اب ہم ہر جگہ جا رہے ہیں اور الحمدللہ ہر جگہ ہماری بات کو سنا جا رہا ہے، مصطفیٰ کمال بھائی کے نظریے کو سراہا جا رہا ہے. اور یہ انسانیت کی بات یہ اسلام کے اندر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے مکے کے اندر، تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ جھکا ہوا تھا، اور داڑھی مبارک جو ہے وہ سینے مبارک پہ ٹچ ہو رہی تھی، اور آپ کے آنسو جو ہے وہ بہتے جا رہے تھے. عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا. بڑے بڑے جیت صحابہ سب ساتھ تھے، لیکن جب آپ یہاں پہنچے خانہ کعبہ کے اوپر تو آپ نے ایک حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کی چھت پہ جاؤ اور اذان دو. تو یہ کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ آپ نے پامال کرا دیا
انسان کے قدموں تلے کہ یہ دیکھو تم انسانیت کی معراج یہ ہے. اور بھی کسی کو کہہ سکتے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہہ سکتے تھے, حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ سکتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ چڑھیں اوپر اور اذان دیں. اور اسی لیے اذان بلالی جو ہے وہ آج تک جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو وہ یہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام بتا رہا تھا کہ نہ کالے کو گورے پہ, نہ گورے کو کالے پہ, نہ عربی کو عجمی پہ, نہ عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. فوقیت اسی کو حاصل ہے جو تقوی میں اعلیٰ ہے. تو یہ اس لیے ہم سب کے لیے آسان ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ انسان تو بے تحاشا ہمارے ارد گرد موجود ہے. مہاجر آپ کو کم ملیں گے, پنجابی کم ملیں گے, سندھی کم ملیں گے, پٹھان کم ملیں گے. تو انسان پہ کام کرنا آپ کے لیے ہمارے لیے آسان ہے. اور انسانیت ہی اس وقت اگر دیکھا جائے تو تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, مشکل میں ہے. ہم سب مل کر کے ہی کام کر سکتے ہیں. مصطفیٰ کمال بھائی کے نظریے پہ کام کر سکتے ہیں. میں نے جب نظریہ پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ 3 ہی باتیں ہمارے ذہن میں ہیں. اور انیس بھائی نے مصطفیٰ بھائی سے یعنی جب بھی بات ہوتی تھی تو ہم اس لیے انیس بھائی سے کرتے تھے کہ انیس بھائی کے ساتھ ہمارا وہاں پہ بھی تعلق رہا 90 پہ. مصطفیٰ بھائی جو ہے وہ ان سے تھوڑا سا ہم اس بات پہ گھبراتے تھے کہ ہر آدمی غصے کے تیز ہے, غصے کے تیز ہے, غصے کے تیز ہے. یہاں آ کے ہم نے دیکھا, یہاں قریب آ کے ہم نے دیکھا کہ ان سے زیادہ پیارا انسان تو ہے ہی نہیں. اتنے پیارے, اتنے محبت کرنے والے, اتنی عزت کرنے والے کہ شرم آنے لگ جاتی ہے کبھی. تو ہم تو اس قابل ہیں نہیں کہ اٹھ کر کے جو ہے ہم سے ملے یا آپ وہ کریں, لیکن ہر ایک سے, یہ نہیں کہ کوئی خاص, ہم سے جو بھی آتا ہے بزرگ کی عزت کرنا, ماؤں بہنوں کی عزت کرنا, چھوٹوں کی عزت کرنا, ہر ایک سے. اب جو کچھ چھوڑ کے جانا چاہے اس سے اس کی بدنصیبی کہہ سکتا ہوں میں, اور کچھ نہیں کہہ سکتا, کہ وہ خود ہی اپنے آپ کے اپنے نصیب پہ ٹھوکر مار کے جائے تو جائے. باقی کبھی غصہ بھی آتا ہوگا اور وہ غصہ تو جائز ہوتا ہوگا, وہ ہمیں سننا بھی چاہیے, وہ بنتا بھی ہے کہ ایک آدمی اگر محنت کرے اور اپنی محنت کو دیکھے کہ کوئی اس کو پامال کر رہا ہے تو اس محنت کو پامال ہوتا تو نہیں دیکھ سکیں گے. تو یہ ساری اس لیے ہمیں بھی سمجھنی چاہیے ساری باتیں کہ اگر غصہ کریں گے اور صحیح بات پہ کریں گے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ناراض ہو کے گھر جانے کے بجائے اپنی اصلاح کریں, اپنے آپ کو بنائیں اور اس پارٹی کے لیے اپنے آپ کو سود مند ثابت کریں. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی ساتھی نے شمولیت کروائی, اپنے ساتھ وہ 15 یا 20 یا 30 ساتھی لے کے آیا اور اس کے بعد وہ ساتھی ہی ناراض ہو گیا, تو 15 یا 20 یا 30 ساتھی جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ بھی غائب ہو گئے. اب وہ غائب ہو گئے تو ان کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں, ان سے بھی پوچھ رہے ہیں بھائی تمہارے کیا, بول رہے نہیں فلاں بھائی آئے تھے نا لے کے, وہ خود ہی نہیں آ رہے, تو ابھی ہم کیا کریں. تو ایک تو یہ کہ ساتھیوں دیکھیں, یہ کچھ آخری باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے, یہ جو کسی کے ساتھ جوڑنے کی بات ہے نا یہ غلط ہے. آپ مصطفیٰ بھائی کے نظریے سے جڑیں, مصطفیٰ بھائی سے جڑیں تو آپ اس پارٹی کے لیے, اس کاز کے لیے فائدہ مند ہے, سود مند ہے, اور آپ کا یہاں پہ آنا خود آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, آپ کے اپنے اس معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور نہیں تو اگر آپ انہی بنیادوں پہ آئے ہیں کہ کیا فائدہ ملے گا اور کیا نقصان ملے گا, تو پھر یہ شہر جس طرح برباد ہوا, اس شہر کا یا ایک دن میں یا 2 دن میں تو برباد نہیں ہوا نا. مصطفیٰ بھائی جب چھوڑ کے گئے 2010 میں تو اس وقت تک تو یہ شہر ڈیولپمنٹ اس کی جو ہے وہ ہوئی بھی تھی, تیار شہر کہلاتا تھا اور یہ آسانیاں دینے والا شہر کہلاتا تھا. پانی آ رہا تھا, بجلی موجود تھی, سیوریج کا سسٹم تھا, سڑکیں بنی ہوئی تھی, انڈر پاسز بنے ہوئے تھے, اسپتالوں میں دوائیں وغیرہ سب موجود تھی نا, ڈاکٹرز موجود تھے, روزگار کے مواقع بھی موجود تھے, لوگ آ رہے تھے مائگریٹ کر کر کے دوسرے صوبوں سے یہاں آ رہے تھے. لیکن آہستہ آہستہ اس کے بعد جانے میں یا انجانے میں پیپلز پارٹی نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کھنڈر بنایا اور اس میں MQM ساتھ ساتھ شریک رہی, جس نے آج تک آواز بلند نہیں کی اس کے اوپر, آج تک. اور ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ چونکہ خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں تو اس لیے ہم خاموش ہی رہیں گے. اب آپ ساتھیوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں ساری پارٹیوں میں اور پاک سرزمین پارٹی میں, موازنہ کریں, عقل و شعور کی کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھ لیں کہ کیا یہ جو قیادت ہے ہماری, یہ سب ان تمام جو ارد گرد میں دستیاب قیادتیں ہیں ان میں سب سے بہتر ہے یا نہیں. آپ اس کو اپنی عقل اور شعور کی کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھیں. کیا عمران خان وہ قیادت ہے جو مصطفیٰ کمال کی مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا خالد مقبول صدیقی وہ قیادت ہے جو مصطفیٰ کمال کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا عامر خان وہ قیادت ہے جو مصطفیٰ کمال بھائی کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو مصطفیٰ بھائی کے سامنے اس وقت کی قیادت میں, یا پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں, کون ہے جو یہاں پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ نواز شریف کھڑا ہو سکتا ہے, شہباز شریف کھڑا ہو سکتا ہے,
قاف لکھ کے کوئی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، شیخ رشید کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا جواب ہی نہیں میں آیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بات ہوتی ہے، ہزاروں کا مجمع ہو، 2-4 کا مجمع ہو، 5-10 لوگ ہوں یا 5-10-20 ہزار لوگ ہوں، مصطفیٰ بھائی کی بات ہی اس پہ ختم ہوتی ہے کہ یار ساتھیوں نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی یار؟ ایک آدمی ہمارے دین کے اور دنیا دونوں کی فکر کر رہا ہے کہ دنیا تو بنی جائے، اگر اس کی آخرت بھی بن جائے تو کیا برا ہے؟ تو یہ تو بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کسی جگہ نہیں ملے گی۔ ایم کیو ایم کے اندر تو ہم یہی کہتے تھے، اذان ہو رہی ہوتی تھی، خدا کی قسم جھوٹ نہیں کہہ رہا، اذان ہو رہی ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ نا بیٹھے رہے ساتھی، بیٹھے رہے یار، انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کرو، چھوڑو، وہ تو اللہ تو معاف کر دے گا۔ تو یہ وہاں پہ سنا ہے ہم نے اپنے کانوں سے۔ اب یہاں پہ مصطفیٰ بھائی اذان ہو گئی، بات ہی روک دی، چلو یار پہلے نماز پڑھ لیں۔ آج بھی آپ دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد پروگرام شروع کیا۔ تو یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی ایسا رہبر، ایسا رہنما، کوئی ایسا لیڈر آپ کو ملے جو آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرتا ہو۔ تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ تو چند روزہ زندگی گزری جائے گی جیسے تیسے۔ اب اگر آخرت میں بھی جا کے ماری لگنی ہے، قبر میں بھی جا کے پٹنا ہی ہے اور وہاں پہ بھی جا کے پٹنا ہے، پھر تو بیکار ہی ہو گیا نا سب۔ وہ تو دائمی زندگی ختم بھی نہیں ہوگی، اس میں تو موت بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ اس سے بہتر، اسی لیے میں کہتا ہوں آپ سے کہ اس سے بہتر لیڈرشپ کہیں نہیں ملے گی کہ جو آپ کی دنیا بھی بنا دے اور آپ کی آخرت بھی بنا دے۔ تو میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، مصطفیٰ سے اجازت لیتے ہوئے آپ تمام ساتھیوں سے آپ کا بہت شکریہ کہ میں نے آپ کی جو سمع خراشی کی، آپ نے بہت ہمتن گوش ہو کے سنا اس کو، میں بہت شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر مصطفیٰ بھائی کا، انیس بھائی کا شکر گزار ہوں۔ آج خاص طور پہ انیس بھائی سے فون کر کے میں نے حوصلہ افزائی لی اور آپ سے بات کرنے کے قابل ہو سکا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔